کوئی بندہ بھی میرے قریب نہیں آتا، قربت حاصل نہیں کرتا جو مجھے زیادہ محبوب ہو مما افترضتہ علیہ، جو چیز میں نے فرض کی ہے۔ فرائض کے ذریعے سب سے انسان میرے قریب ہوتا ہے، فرائض میں وہ اہتمام کرتا ہے۔ کہا ولا یزال یتقرب الی بالنوافل، پھر یہ نوافل کے ذریعے بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی اور کرتی ہیں جو میں پسند کرتا ہوں۔ کہ بندہ اچھا وضو کر کے ایسی 2 رکعتیں پڑھے جس میں وہ اپنے دل سے، نفس سے بات نہیں کرتا، یعنی پورے دھیان سے، انہماک سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اطمینان کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے اطمینان اور سکون نصیب فرماتے ہیں۔ جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کی زندگی میں راحت و سکون اور خوشیاں ملتی ہیں۔ اور ہم وہ انسان ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نماز بھی وقت پر پڑھیں، اذکار بھی کریں، دعائیں بھی کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگیوں میں اطمینان اور سکون نہیں ہے اور اس میں لطف نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام نے انسان کو خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ بتایا تھا، امت نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما الاحسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کاتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے کہ ہر چیز میں عمدگی ہونی چاہیے، ہر چیز میں حسن ہونا چاہیے اور احسان کی حد تک ہونا چاہیے۔ جب پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ عظیم ترین مرتبہ ہے جس کو کہتے ہیں مرتبہ الشہود، کہ بندے کے ذہن میں بات ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور مرتبہ المشاہدہ ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امت میں کتنے وہ لوگ ہیں جن میں یہ مرتبہ پیدا ہو گیا ہے؟ ہم نے عبادت صرف نماز کو سمجھا ہے، حالانکہ عبادت ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ آپ کو اذکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ جب آپ یہ عبادت کر رہے ہیں
تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں؟ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی، یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے اور یقین ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ جب تک یہ مرتبہ پیدا نہیں ہوتا احسان کی کسی شکل کو ہم نہیں پا پاتے۔ اس میں عقیدے کی ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لن یرا احدکم ربہ حتی یموت۔ اصول بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں یاد رکھو، تم میں سے کوئی بندہ اپنے رب کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک اسے موت نہ آ جائے۔ اس زندگی میں انسان اپنے رب کو ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ پاتا۔ یہ عقیدہ پیارے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی من اخبرک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یرا ربہ فقد کذب، جو بندہ تمہیں آ کے بتائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹا انسان ہے۔ معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ارأیت ربک، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا اراہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، ہرگز ہرگز تو مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اصول اللہ نے بیان کر دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی جو بندہ تمہیں بتائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے فقط کذب، وہ بندہ جھوٹا ہے۔ کہ اللہ فرماتے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھ نہیں پائے گی۔ مرنے کے بعد جنت میں قیامت کے دن اللہ مومنوں کو قوت بخشیں گے۔ پیارے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو فرمایا اگر تم چاند چڑھا ہو، 14ویں کا چاند ہو اور سامنے کوئی بادل نہ ہو، کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہم آرام سے دیکھتے ہیں۔ کہا سورج ہو اور اس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو تو سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یوں تم ترون ربکم عیانا، یوں سامنے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن تر و تازہ چہرے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لن یرا احدکم ربہ حتی یموت، مرنے تک کوئی بندہ اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے گا۔ مرنے کے بعد یہ خاصیت حاصل ہے، مومن اپنے رب کو دیکھیں گے، قیامت کو دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے۔ تو اس کا کیا معنی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ایک تصور کیا ہمارے دلوں میں موجود ہے کہ میں اس وقت خطبہ دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ عبادت ہے اور میں سمجھوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صدقہ کسی کو دے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اذکار کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے جس کو مرتبۃ المشاہدہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے امت سے یہ طلب کیا ہے احسان چاہتے ہو تو اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر کوئی بھی عمل کرتے وقت اگر میرے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے
تو واللہ اس کا لطف بھی انسان محسوس کرتا ہے. اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن، تب جا کے آپ مومن ہوں گے اور یہ آپ کی نیکی آپ کو لطف دے گی اور آپ کے گناہ آپ کو بے چین اور پریشان کر دیں گے کہ میں اس رب کے ہوتے ہوئے اس رب کے سامنے یہ گناہ اور بدکاریاں اور یہ فحاشی دیکھ رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کی غیبت کر رہا ہوں، کسی کا مال کھا رہا ہوں. اگر انسان میں یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر اس کی نیکی اس کو لطف دے گی اور اس کا گناہ اس کو بے چین اور پریشان کر دے گا. اور احسان کا یہ مرتبہ اسلام نے مسلمانوں سے طلب کیا ہے. فرمایا اگر یہ تصور تم میں پیدا نہیں ہوتا، یعنی اس مرتبے تک تم نہیں پہنچ پاتے کہ عبادت کر رہے ہو گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، تو اتنا تصور تو ہو نا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور نہیں پیدا کر سکے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اس رب کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یقین ہو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب کے سامنے یہ منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دعا هو العبادہ، عبادت دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں اور میرا یقین ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں جو میرا رب وعدہ کرتا ہے ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. میرا رب تو وہ ہے جو بڑا حیا والا ہے، جو بڑا کرم کرنے والا ہے. وہ تو اس کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. مانگنے میں کوتاہی موجود ہے، اس عبادت میں وہ معیار اور مرتبہ نہیں اب پا پائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس انداز میں مانگا کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ قبول ہی قبول ہے. کیا میں اس مرتبے پر چلا گیا کہ میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس رب سے مانگتا ہوں یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں، تو نہیں دے گا تو کون دے گا، تجھ سے ہی لوں گا، تیرے علاوہ میرا ہے کوئی نہیں. اس انداز میں رب سے مانگے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس انسان کے ہاتھ اللہ خالی لوٹا دے. اگر آج میری جھولی نہیں بھری جا رہی اور میرے ہاتھ خالی لوٹ رہے ہیں، رب کا وعدہ بھی سچا ہے، اس کے نبی کا وعدہ بھی سچا ہے، کوتاہی مجھ میں موجود ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن. کہا لوگوں تم مانگتے رہو گے، دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، لہو کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کبھی دعا قبول نہیں کرتا. وہ شیطان مردود نے، ابلیس نے رب سے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی اور کہا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے. شیطان مردود لعین کی، ابلیس کی اللہ قبول کرتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی قبول کیوں نہیں کرتا؟ یقین کی بات ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور میرا یقین ہو کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے لوں گا، تو ہی دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یقین کا یہ مرتبہ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی جملہ اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا. جو مانگے گا یا تو وہ دے دوں گا، اگر وہ نہ ملا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آنے والا نقصان پریشانی اللہ وہ ٹال دے گا. جو مانگا یا تو وہ مل جائے گا، وہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا تو اللہ اس دعا کو رد کرنے کی بجائے اس دعا کی وجہ سے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو تکلیف نازل ہو چکی ہے اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو اس کو تکلیف آنے والی تھی اللہ اس دعا کی وجہ سے وہ تکلیف بھی ٹال دیتا ہے. جو مانگا یا تو وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا یا وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے میری دعا کو ضائع نہیں کیا، اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دی یا اتری کوئی اور چیز عطا کر دی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ عبادت، دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے طور پر کی گئی یہ دعا، اس کے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، قیامت والے دن اللہ ذخیرہ بنا کے نیکیاں بنا کے اس کو عطا کر دے گا. یقین کو اس لیول تک اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب دینے پر پورا قدیر ہے اور اس رب سے مانگ رہا ہوں تو دے گا، اسی سے لینا ہے.
پر آپ کا یقین ہو جس سے مانگ رہا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا یقین تو ہونا چاہیے کہ جس رب سے مانگ رہا ہوں میں اگر اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ اچھا میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ بھی بن جائے اور اس بات کا بھی یقین ہو جس کو کہتے ہیں مرتبۃ المراقبہ، مشاہدہ، یہ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی، یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں، وہ دعا مانگ رہے ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور ان کا یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ان اللہ تعالی یقبل بوجہہ الی وجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت۔ اللہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، مسند احمد کی، ابن خزیمہ کی روایت، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کی، کہا نماز پڑھو تو خیال ادھر ادھر نہ کیا کرو، پورے دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا ان اللہ تعالی یقبل بوجہہ الی وجہ عبدہ فی صلاتہ ما لم یلتفت۔ انسان پورے دھیان کے ساتھ یہ یقین رکھتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کریم اپنا چہرہ مبارک اس بندے کے چہرے مبارک پر لگا دیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے بندے کی طرف، ما لم یلتفت، جب تک وہ اپنا خیال ادھر ادھر منتقل نہیں کرتا، جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ اس کے ذہن میں تصور موجود ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، نماز اس انداز میں پڑھ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ انداز ہوگا تو اللہ کریم اپنا چہرہ مبارک اس بندے کے چہرے پر لگاتے، ما لم یلتفت۔ شرط یہ ہے جب تک اپنا خیال ادھر ادھر نہ کرے، یہ کھڑا ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، رکوع کی دعائیں سجدے میں پڑھ رہا ہے، اتحیات میں الحمدللہ پڑھ رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے، 3 رکعتیں ہوگی کہ 4 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ کہا جب یہ انسان کی کیفیت ہوگی فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ، جب یہ انسان اپنا خیال ادھر ادھر منتقل کرتا ہے تو رب کائنات اپنا چہرہ مبارک اس بندے سے دور کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں اس سے۔ کا احسان یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں تصور ہو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تصور تو ہو کہ آپ کا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ اچھا وضو کرتا ہے ثم یصلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ الا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ بندہ اچھا وضو کر کے ایسی 2 رکعتیں پڑھے جس میں وہ اپنے دل سے نفس سے بات نہیں کرتا، یعنی پورے دھیان سے انہماک سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اللہ تو تمہیں 2 رکعتوں سے معاف کرنا چاہتا ہے، پر اس میں شرط یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج میری زندگی میں اس لیے چین نہیں ہے، میری عبادات میں اس لیے لطف نہیں ہے، میں اس لیے نماز کے بعد بھی مضطرب رہتا ہوں کہ میری نماز میں یہ حسن پیدا نہیں ہو سکا، احسان کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو، اچھا میں سمجھتا ہوں پہلے تو انسان کو پتہ ہو اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے، نماز کا کم از کم ترجمہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 30-50 سالوں میں تو آ ہی جانا چاہیے تھا۔ اتنا ڈل تو کوئی بھی نہیں ہے، کوشش ہی کبھی نہیں کی کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا ترجمہ نہیں بھی آتا تو اس کو یہ تو پتہ ہو کہ میں اس وقت قیام میں کھڑا ہوں، میں نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہا ہے، اب میں رکوع میں چلا گیا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی جب تم اس بات کا انداز کرو گے، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے کأنک تراہ، گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جو فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے دین کے مسئلے میں، ہمارے مسئلے میں کوشش شروع کر دیتے ہیں،
ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں، ان کے لیے راہیں بناتے ہیں کہ وہ ایک لطف محسوس کرے گا، عبادت میں کھڑا ہے تو ایک لطف محسوس کرے گا، ہم اس کے لیے راہیں کھولیں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے محسن لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساری بات کا اگر خلاصہ ہم یوں کریں کہ میں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، جب کر رہا ہوں وہ عبادت ہے، اس وقت میرے ذہن میں کیا بات ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ بات نہیں پیدا ہو سکی تو کم از کم کیا یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم میں سے کسی ایک بندے کو پتا ہو کہ اس کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، آفیسز میں لوگوں نے کیمرے لگا دیے، جہاں فیکٹریوں میں لوگوں نے کیمرے لگا دیے، کون کیا کر رہا ہے، یہی خوف ہوتا ہے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کچھ کام کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ کیا آج ہم نے اپنے رب کے بارے میں اتنا بھی تصور پیدا کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کا دن ہوگا تہامہ پہاڑی جتنی بے شمار نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ کریم ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اڑتی راکھ بنا دے گا، ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں جو سب سے بڑا پہاڑیوں کا سلسلہ دیکھا تھا وہ تہامہ کی تھیں، صحابہ اس پہ پریشان ہو گئے، اتنی نیکیاں لے کے آنے والے لوگ اللہ ان کی نیکیاں برباد کر دیں گے، ان کا قصور کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا مسلمان ہیں، تم میں سے ہیں، یاخذون من اللیل کما تاخذون، تہجد گزار ہوں گے جیسا تم تہجد پڑھتے ہو، اس طرح تہجد پڑھنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہیں، مسلمان ہیں، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ برباد کر دے گا۔ کیوں؟ سبب کیا بیان کیا کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ختم ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کا سن لو لوگو، اللہ کے سامنے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کہاں بھی جا کے، جہاں بھی جا کے، جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تم نے اپنے رب کا تصور بھلا دیا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر تم غلطی کیوں نہیں کر رہے کہ میری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک تصور ختم ہو گیا، اذا خلوا الی محارم اللہ انتہکوہا، لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک سالے تھے، لیکن جب خلوت میں چلے جاتے تھے، الگ چلے جاتے تھے، گھروں میں چلے جاتے تھے، مارکیٹوں سے نکل کر چھپ جاتے تھے کسی جگہ، وہاں جا کے ایسے ایسے کاموں کا، ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے جس کو رب نے حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل ہے، یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں ہمارا ایمان کتنا ہے، کیا دیکھ رہے اس پر۔ چھوٹا سا بچہ دروازہ کھولتا ہے میری جان نکل جاتی ہے، بچے نے دیکھ نہ لیا ہو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، رب کا تصور ختم ہو گیا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان کے خلوت کے گناہ جو انہوں نے لگ جا کے گناہ کیے، وہ ان کے گناہ خلوت کے گناہ ان کی نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے ہو پرہیزگار بنتے ہو یہاں بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں چلے گئے ہو تو وہاں بھی اللہ سے ڈرو۔ تمہاری خلوت تمہارے لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے بہتر ہوگی، جو چھپ کر تم عبادات کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، یہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء، کوئی بندہ بھی میرے قریب نہیں آتا، قربت حاصل نہیں کرتا جو مجھے زیادہ محبوب ہو مما افترضتہ علیہ، جو چیز میں نے فرض کی ہے۔ فرائض کے ذریعے سب سے انسان میرے قریب ہوتا ہے، فرائض پہ وہ اہتمام کرتا ہے،
کہا ولا یزال یتقرب الی بالنوافل، پھر یہ نوافل کے ذریعے بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کی آنکھیں وہی کچھ دیکھتی اور کرتی ہیں جو میں پسند کرتا ہوں۔ ولا یزال یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ انسان نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ رب نے، خالق نے مخلوق میں سے اپنے بندے کو محبوب بنا لیا، کیا اس مرتبے تک ہم گئے؟ میں ہاتھ سے کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں رب دیکھ رہا ہے، میں زبان سے جملہ بولنے جا رہا ہوں تو میرا ذہن ہو میرا رب سن رہا ہے۔ یہ تصور اگر مسلمان میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی میں لطف ہی لطف ہے، بے چینیاں اور اضطراب ختم ہو جائے گا۔ ہماری چیزوں میں سستی اس لیے ہے کہ ہم میں یہ احسان کا مرتبہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، لوگو اللہ تم پر نگران ہے، تم پر رقیب ہے، تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ آج ہمارے تصور میں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان لو قدرنا ان احدنا قام فی صلاۃ فی عبادۃ وهو يعاين الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخشوع والخضوع وحسن السمت۔ کہتے اگر ہم اس بات کی طاقت رکھیں کہ ہم میں سے وہ بندہ، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو جتنی اس میں طاقت ہوگی، جتنی اس میں قوت ہوگی، اس کو صرف کر کے خشوع خضوع پیدا کرے گا اور اچھی کیفیت، اچھی سیرت پیش کرے گا اللہ کے سامنے، بلا وجہ حرکت نہیں کرے گا، بلا وجہ ناک میں کان میں انگلیاں نہیں مارے گا، بلا وجہ خارش نہیں کرے گا۔ چونکہ یہ تصور نہیں ہے اس لیے آج سستیاں موجود ہیں۔ اور جن روایتوں میں کہیں فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ روایات میں آگے فرمایا وَعْدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا شروع کر دو کہ سمجھو ابھی موت آئی سو ابھی موت آئی۔ صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو تو سمجھو تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اگر نماز جمعہ ہم اس نیت سے پڑھیں کہ ہماری زندگی کی آخری نماز اثر نہیں ملے گی تو کیا کیفیت ہوگی؟ خشوع پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، مراقبہ پیدا ہوگا، مشاہدہ پیدا ہونے کی کوشش ہو جائے گی۔ لیکن آج بنیادی طور پر جو ہماری عبادات میں خشوع و خضوع اور سکون نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ آج ہماری عبادات میں حسن نہیں رہا۔ تو خلاصہ کلام اگر میں یوں کروں کہ جو بھی عبادت کہتے ہیں ہر اس قول و فعل کو جس سے رب راضی ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی وہ عبادت ہے، چاہے وہ آپ زبان سے اچھا جملہ بول لیں، جزاک اللہ خیرن کہیں، السلام علیکم کہیں، سبحان اللہ کہیں، تلاوت کریں، قرآن مجید کی آپ کچھ صورتیں پڑھیں، یا آپ نماز پڑھیں، یا کسی بندے کو آپ اخلاق سے ملتے ہیں، یا آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں، یہ ساری عبادات ہیں۔ جب یہ عبادات کر رہا ہوں تو اس وقت کیا میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ اگر کیفیت پیدا نہیں ہو سکی تو کم از کم کیا یہ کیفیت پیدا کرنے پر میں اپنے آپ کو تیار کر چکا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس کے سامنے کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے، اس سے جتنی اس میں طاقت ہوگی اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اللہ کریم ہماری عبادات میں جو سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بے چینی اور اضطراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما کے ہمیں پرسکون زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور ہماری تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ احسان کے دونوں مرتبے پیدا فرمائے، یا جو ممکن ہے احسان کے مرتبے اللہ وہ پیدا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ فاقول قولی ھذا
والسلام علیکم سبحانک اللہم و بحمدک. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.